السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا طریقہ کار رہا ہے جو کہ جاری و ساری ہے کہ مالک الملک نے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دیے ہوئے مال میں سے انسانوں پر یہ بات بطور شعیرہ اور دین کی اتباع اور پیروی کی اور بندگی کی علامتوں میں سے یہ علامت ٹھہرائی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں کچھ قربان کریں۔ جو وہ رب کے راستے میں قربان کریں گے اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دلوں کا امتحان ہے، تقوی اور اخلاص کا۔ اس وقت اللہ کی طرف سے ججمنٹ کا اعلان ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کھلے دل کے ساتھ اور کشادہ پیشانی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو اپناتے ہیں اور کرتے ہیں۔ دراصل جب بھی کسی مالی عبادت کا ٹائم قریب آتا ہے تو اس کے خلاف وہ بیچارے کہ جنہیں دنیاوی منصوبوں میں کروڑوں اربوں خربوں ملینوں بلینوں ڈوبتے نظر نہیں آتے، انہیں اسلام پر، امت مسلمہ پر، اسلام کے شاعر پر دکھ ہونے لگتا ہے کہ یہ اتنے جانور، اتنا گوشت ذبح کر کے، خون بہا کر کے فضول خرچی ہے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ کہیں بچیوں کو شادیوں کے لیے، دیگر کئی فلاحی اور رفاہی کاموں کے لیے اسے خرچ کر دیا جاتا تو اچھا تھا۔ ہم جناب کو مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے مشورے سنبھال کے رکھیے۔ جس نے کائنات بنائی ہے، انسانوں کو بنایا ہے، وہ ان کی ضروریات کو، تقاضوں کو سمجھتا ہے۔ یہ حکم بھی اسی کا ہے کہ اللہ نے اس کو عبادت، ثواب، بندگی اور امتحان بنا کے بندوں پہ پیش کیا ہے، اور یہ ہر دور میں رہا ہے، یہ صرف امت مسلمہ کا نہیں۔ کوئی اپنی ہسٹری بھول جائے تو الگ بات ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، ان لوگوں پہ آدم کے دو بیٹوں، آدم علیہ السلام ابو البشریت ہیں، دنیا کے پہلے انسان ہیں، اور اس زمین پہ سب سے پہلے اتارے گئے۔ یہ انہی کے بیٹوں میں سے دو بیٹوں کے اندر قربانی کا ذکر ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر
کابیل اور حابیل کے نام سے یہ دونوں جانے جاتے ہیں. اذ قربا قربانا، ان دونوں نے قربانی دی اللہ کی قربت کے لیے. طریقہ کار یہ تھا کہ قربانی کے قبول ہونے کے لیے جانور کو ذبح کر کے کسی مقام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا. جس جانور کو اور گوشت کو آگ جلا دیتی تھی تو یہ علامت تھی کہ تمہارے رب کے ہاں قبول ہو گئی، اور دنیا میں بتا دیا جاتا تھا کہ اس کی قبول ہوئی ہے، اس کی نہیں. یہ تو اللہ کا شکر کریں امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کی قبولیت کا یہ طریقہ کار اٹھا لیا، رب نے پردے رکھ لیے. وگرنہ گلی محلوں میں جو ہماری حالت ہے، ہمارا جانور ذبح کر کے نہر کر کے رکھا جاتا تو میرے خیال میں پورا میڈیا اور کیمرے گھوم رہے ہوتے اور بار بار لگا لگا کے پوری دنیا میں پیش کر رہے ہوتے، لو جی یہ ہوگی یہ قبول، اور یہ ساری فارغ پڑی. بہرحال دونوں نے قربانی دی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی اللہ نے قبول کر لی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کو شرف قبولیت نہیں ملا. آگے واقعہ کیا ہے؟ یہ لمبا واقعہ ہے. اشارہ مقصود ہے کہ قربانی کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی اس روح زمین پہ انسان قدیم ہے. ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، محبوب جن لوگوں نے آپ کو یہ کہانی سنائی ہے کہ ہمارے رب نے ہم سے عہد لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول حتی یأتی بقربان، کہ کوئی بھی آ کے رسالت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میں رب کا رسول ہوں، میری بات سنو اور مانو اور ایمان لے آؤ، تو ہم سے اللہ نے وعدہ لیا ہے، قسم لی ہے کہ تم نے تب تک ایمان لے کر کے نہیں آنا جب تک وہ قربانی نہ دے، تاکلہ النار، اور قربانی دینے کے بعد اس کی قربانی کو آگ جلا دے. اگر یہ ہو تو ایمان لے آئیں گے، نہیں ہو تو ہم ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے. اب اس کا جواب اللہ خود دیتے ہیں کہ محبوب ان کو کہو قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، اس سے پہلے کہ میں جب آیا ہوں تو بے شمار انبیاء علیہم السلام آئے ہیں اور دلیلیں لے کے آئے ہیں، معجزے لے کے آئے ہیں. وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور جو تم نے ڈیمانڈ کی ہے انہوں نے یہ بھی پوری کی ہے. اور اس کے بعد تمہاری حالت کیا تھی؟ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، انہوں نے قربانی بھی دی، قربانی کو آگ نے بھی کھایا، جلایا، اور اس کے بعد تم نے ایمان لانے کی بجائے، ماننے کی بجائے پھر ان کو شہید کر دیا. اگر سچے ہو تو اس بات کا جواب دو، کیوں مارا تھا، شہید کیوں کیا تھا؟ قرآن مجید نے ان کو یہ جواب دلوانے کے بعد محبوب سے مخاطب ہو کے کہا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، محبوب اگر یہ آپ کو نبی نہیں مان رہے، جھٹلا رہے ہیں، تو یہ ان کی پرانی ہسٹری ہے، آپ سے پہلے بڑے نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا. جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، ان انبیاء کو ہم نے روشن دلیلوں کے ساتھ، بڑے بڑے صحیفوں کے ساتھ، ہم نے تحریریں دے کر کے بھی بھیجے، پوری پوری کتاب بھی اتاری، لیکن یہ ظالم پھر بھی نہیں مانے، انہوں نے ان کو جھٹلایا تھا. حضرات یہاں قربانی کی تاریخ بھی بیان ہو رہی ہے کہ اللہ نے ہر قوم میں منسک رکھا. جناب آدم علیہ السلام، ان کے بیٹوں سے سلسلہ چلا، ہر دور میں قربانی کا یہ تصور رہا کہ جانور ذبح کیا جائے گا، کھایا نہیں جائے گا، پورے کا پورا نہر کر کے، ذبح کر کے کسی خاص مقام پہ رکھ دیا جائے گا، اور آگ آئے گی، جن کی قربانیاں رب قبول کریں گے اسے آگ جلا ڈالے گی، اور جو پڑی رہیں گی وہ سمجھ لیں کہ بیکار اور رائے گا گئی. میں پھر سے ایک بار اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ تیرا احسان ہے. قربانی کا ذکر اللہ نے ایک اور جگہ، ایک اور پیرائے میں کیا. فرمایا فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، اگر ان کے دعوے سچے ہیں، الہ سچے ہیں، معبود سچے ہیں،
اور ان کے حاجت کشا جن کو بنائے پھر رہے ہیں اور جن کے قریب جا کے منتیں مان کے جانور چڑھا چڑھا کے بکرے چھترے دے کے یہ اتنی قربانیاں دے کر کے کہتے ہیں کہ ہم ان کے قریب ہو گئے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، تو اللہ کہتے ہیں ماضی میں ان لوگوں کو شکست کیوں ہوئی، یہ مارے کیوں گئے، تباہ و برباد کیوں ہوئے؟ یہاں یہودیوں کو بھی نصرانیوں دونوں کو اعلانیہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ یاد دلوائی۔ اگر حقیقت میں وہ تمہارے الہ تھے، معبود تھے، حاجت روا تھے، مشکل کشا تھے، سجدوں کے لائق تھے اور کرنے والے تھے، تمہاری مشکلیں ٹالنے والے تھے، تو پھر مجھے یہ بتاؤ انہوں نے تمہاری مدد کیوں نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ کا یہ اعتراض قربانہ، پتہ یہ چلا کہ لوگ پہلے بھی آستانوں پہ، آشیانوں پہ بڑوں کے، وڈیروں کے، بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ مشکلیں ٹالتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ جن پتھروں سے ان بزرگوں کی مورتیاں ڈھالی گئیں، بیسیکلی کوئی بت ایسا نہیں جو پیچھے بزرگ نہیں تھا، یہ بات یاد رکھیے، دھوکہ مت کھائیے گا، کوئی بت ایسا نہیں جو بیت اللہ میں رکھا گیا، دنیا میں بنایا گیا، جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی بزرگ یا ہستی نہیں تھی۔ ود بزرگ تھے، سوا بزرگ تھے، یغوس بزرگ تھے، یعوق بزرگ تھے، نصر بزرگ تھے، نائلہ ان کے ہاں ایک بہت بڑی الہ کے طور پہ پیش کی جاتی تھی۔ بیت اللہ کے اندر 360 میں سے بڑے بڑے نام، یہ ہبل سب سے بڑا بزرگ تھا ان کا، عزا، لات، منات، یہ کوئی اینٹ پتھر گارے کا نام نہیں ہے۔ پھر جن پتھروں سے وہ بنائے گئے تھے ان پتھروں کو مقدس جانا جانے لگا کہ اگر نیلم سے یہ بنا لیں تو یہ ہے فائدہ ہوگا، اگر آپ اس کو فیروزے سے لے آتے ہیں تو یہ فائدہ ہوگا، اور یاقوت یمنی سے اگر آپ کوئی نگ بنا لیتے ہیں یہ فائدہ ہوگا، حجر ابیض پہن لیں تو یہ فائدہ ہوگا۔ ہاں جی حجر ابیض ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ پتھر، یہ وائٹ ہے، بلیک ہے، ریڈ ہے، جو بھی ہے، یہ بذات خود تمہارا کوئی فائدہ کرنے والے نہیں، اور وہ پتھروں کے بنے ہوئے بزرگ تمہارا نہیں، زندہ تھے، لوگوں کا فائدہ کرتے تھے، جتنی ہمت تھی، جتنی اوقات تھی، جتنی طاقت تھی، ساتھ دیتے رہے، کام ہوتے رہے، دعائیں کرتے رہے، مناجات ہوتی رہی، رب کو مناتے رہے، سجدے کرتے رہے، عبادات چلتی رہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ تم عقیدہ قربان کر دو۔ یہاں اللہ نے عقیدے کی بری قربانی کا ذکر کیا، جیسے قابیل کی قربانی اللہ نے قبول نہ کرنے کا ذکر کرا، اسی طرح ان کی جھوٹی حجتیں کہ جناب ہمیں تو یہ قربانیوں کا کہا گیا ہے، نبی دے قربانی، آگ کھائے تو ماننا نہیں، اللہ کہتے ہیں جھوٹے ہیں تمہارے یہ دعوے۔ یہ باتیں کہنے کے بعد اب ذرا آئیے کہ قربانی کا معاملہ امت محمدیہ سے پہلے اللہ تعالی نے جناب ابراہیم علیہ السلام تلک اس کو چلایا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا، میں تھوڑی سی ذرا تاریخی حوالے سے اس بات کو بھی آپ احباب کے سامنے رکھ دوں، قرآن مجید نے جو ذکر کرا ہے، انہوں نے ساری دنیا جب مخالف ہوگی اور یہ اکیلے بچے، دو راستے تھے، کہا ادھر آؤ یا ادھر جاؤ، کہاں جاتے ہو؟ سر جی ساری دنیا ایک طرف اسلحے کے زور پہ آپ کو مارنے کے لیے کھڑی ہو، اور پوچھا جائے کہ کدھر جانا ہے، ادھر یا ادھر؟ جواب آئے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّ سَيَهْدِينِ، راستہ میرے رب نے نکالنا ہے اور میں صرف رب کی طرف جا رہا ہوں، میں تمہارے بڑوں کی طرف، وڈیروں کی طرف، بزرگوں کی طرف۔ سب نے تانا دیا، اکیلا ہے کیا کرے گا، ہے کوئی نسل، 86 سال کا بابا بن گیا ہے، وہ تیرے گھر میں تو کوئی بیٹا نہیں ہوا، بزرگوں نے روک رکھا ہے، اور یہ تانا آج بھی ملتا ہے بڑے سارے لوگوں کو۔ حضرات اللہ کا بزرگ ہو کسی کا بچہ روکے ہو ہی نہیں سکتا، وہ خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ پیار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دشمنوں سے بھی محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کہانی کسی اور کی چھوڑی ہوئی تھی، وہی انہوں نے کہا رب ہب لی من الصالحین، ربی، جب کوئی تانا دینا تو بات برداشت نہیں ہوتی،
شکوہ جفائے وفا نما کے حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری، اقبال نے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ آج شکوہ دعا میں بدل گیا اور کہنے لگے کہ اللہ نیک اولاد دے، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے کہا آپ کو بیٹا دیں گے اور کمال بردبار دیں گے۔ حضرات باپ نہ ہو بیٹا صبر میں ہو، ماں پاس نہ ہو بیٹا صبر میں ہو، دودھ چھاتیاں خشک ہو گئی ہوں بیٹا صبر میں ہو، حضرات پیاس شدت کی بھوک ہو، ایڑیاں رگڑے، خبریں پہلے دی جائیں، حلیم، اور جہاں کوئی درخت نہیں، کوئی چھاؤں نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی جنرل اسٹور نہیں، کوئی سپر اسٹور نہیں، کوئی میڈیکل اسٹور نہیں، کوئی چچا تایا ددیال ننیار کوئی ہے ہی نہیں، اور ایک باپ ہے، اس کو دے کر کے جب رب کہتے ہیں کہ واپس چلے جاؤ، پیچھے موڑ کے نہیں دیکھنا، سر جی بچہ لے کے چلے عمرے پہ، سب سے چھوٹے والا، اور وہاں کوئی کہیں کہ اس کو یہاں چھوڑ دیں آپ چلے جائیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، ہزاروں صورتیں اکٹھے ہو جائیں، سارے قانون اکٹھے ہو جائیں، جب تک بس چلے گا یہ باپ چھوڑ کے نہیں آئے گا۔ مگر رب نے دیا دینے سے پہلے حلیم بولا، فلما بلغ معه السعی، قرآن مجید بڑے اختصار سے کام لیتا ہے، کہاں عراق سے چلایا، عراق، بابل، اگلی سرحدیں، اور پھر لا کر کے فلسطین میں، وہاں سے گزارا شام، ارض فلسطین سے گھما کر کے کہاں لایا گیا، اردن، لبنان کو کراس کر کے سعودیہ کی حدود میں داخل ہو کے تبوک، مدینہ سے چلتے ہوئے، آسان سفر نہیں ہے، میرے محبوب نے سفر کرا ہجرت کا، مکے سے مدینے کا 450 کلومیٹر کا، آسان نہیں تھا، لیکن میں سوچا کرتا تھا کہ میرے رب نے محبوب کے لیے اس ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ کیوں بنایا، ہمارے لیے محبوب اسوہ، ان کے لیے وہ، تو پتہ چلتا ہے کہ پینڈے ہی لمحے سی، قربانیاں بھی بڑی تھیں، آزمائشیں بھی بڑی تھیں، ایسے ہی نہیں، لایا گیا، مکے پہنچے، رکے نہیں ابھی، اللہ کے گھر سے جڑے ہوئے، کہا بیگم بھی چھوڑ دیجئے، بچہ بھی چھوڑ دیجئے، 86 سال کا بوڑھا شخص ساتھ میں لیے ہوئے اس بچے کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، اور اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے واپس بلایا تے پتر انگل پھڑ کے ابا ابا کرن جوگا ہو جائے تے نال نسن دوڑا نالا، آپ یقین کریں بزرگی میں جوانی آ جاتی ہے، لیکن اس وقت رات کو یہ آرڈر مل جائے کہ صبح آپ نے اپنے بچے کو ذبح کر دینا ہے، یہاں میں روکوں گا، کسی پیر، کسی فقیر، کسی بزرگ، کسی مرشد، دنیا کے کسی بیعت کروانے والے کی آج اس طرح کی خواب کہ اپنے مرید کو کہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تو اپنے بچوں کو ذبح کر رہا ہے، حرام ہے اس پہ عمل کرنا، کیونکہ وقت کے نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، سرگودے میں ہوا ہم نے دیکھا، اور جب اپنے بچے ذبح کر لیے تو کہا گیا جی مجھے میرے مرشد نے کہا تھا، نیور، وہی صرف نبی کا خواب ہوتا ہے، خواب دکھایا اللہ نے، اور یہاں قرآن نے ذکر کرا، قال یا بنیش، یا بنیش، اس جملے کی اگر وضاحت شروع کر دوں تو شاید مجھے کئی جمعے لگ جائیں کہ باپ نے کتنی محبت اور تڑپ کر کے یہ یا بنی بولا ہے، ہاں میرے چھوٹے جے پتر، میری پتری، میرے بچے، انی ارا فی المنام، میں نے نیند میں خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ہوتا آج کا بچہ تو کہتا پیو، پھر رو رو کے منگیا کیوں سی ہو، پہلے سٹ گیا جی آج آیا ہی ہیں، سینے کے ساتھ لگانے کی بجائے چھری کے نیچے لا رہا ہے، فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے، کیا خیال ہے، نبیوں کا خواب، نبوت کا خواب وہی ہے، آپ کی کیا رائے ہے، اللہ اکبر، بیٹے کا جواب سنیے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جی آپ کو جو آرڈر ہے نا وہ پورا کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بیٹا صبر کر کے دکھائے گا، بیٹا صبر کر کے دکھائے گا، تاریخ پڑھ رہے ہو، کہانی پڑھ رہے ہو قربانی کی، ہر باپ کسی کا بیٹا تھا، اور آج جتنے بیٹے ہیں ذرا سنیے، فلما اسلما وطلہ للجبین، دونوں مسلمان ہو گئے، مسلمان پہلے نہیں تھے، فلما اسلما، اسلام نام ہی پریکٹیکل کا ہے، پریکٹیکلی تیار ہو گئے، مان لیا، تسلیم کر لیا، قصہ مختصر، چھری پکڑی، نبوت کا ہاتھ ہے،
4000 دنیا کے پہلوانوں کی طاقت ہے اور مکے کے پتھروں پہ تیز کی ہوئی چھری ہے اور وقت کے پیغمبر نے بیٹے کو لٹا لیا ہے. طلہ للجبین، منہ نیچے ہے. بڑا کچھ لکھا ہے یا مفسرین نے کہ آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے منہ نیچے اس لیے کر لیا تھا کہ کہیں پیار سے بچے کے چہرے کو دیکھ کے ترس نہ آ جائے. سر جی ساری کہانیاں، ساری داستانیں، ساری روایتیں، سارے واقعات سائڈ پہ رکھیے. قرآن کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے وہاں آواز لگائی ابراہیم رک. یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ یہ کہا اللہ نے یہ نہیں کہا قد صدقت الرؤیا، آپ نے وحی کا آرڈر پورا کر دیا ہے، خواب کی تعبیر دکھا دی ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلے دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کوئی چھوٹی آزمائش نہیں ہے. وفدیناہ بذبح عظیم. اب لکھتے ہیں مفسرین کہ ہم نے بیٹے کے بدلے میں جنت سے چھترا اور بکرا اتار کے دے دیا، چھری اس پہ چل گئی، وہ ذبح ہو گیا. بیٹے کو ہم نے بچا لیا. بچوں، میں بھی بچہ ہوں، نہ بچا ہوتا اگر وہی روٹین چلتی آ رہی ہوتی. شکر کیا کریں اللہ کا کہ رب نے کتنی خوبصورت قربانی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس قربانی کی ریت کو بکرا چھترا ان سے ذبح کروا کے بعد میں آنے والی اقوام میں اسے سنت بنا دیا. اور سنت کیسے بنایا؟ سورہ کوثر میں اللہ نے کہا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. محبوب یہ قربانی آپ نے بھی کرنی ہے، آپ نے بھی کرنی ہے، نہر کرنا ہے. اور کرنی کس کے لیے ہے وہ بھی سکھایا. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قربانیاں یہ لوگ بھی کرتے ہیں، آستانوں پہ، آشیانوں پہ، استھانوں پہ یہ جانور لے جا کے نہر کر کے ذبح کر کے ان کے نام کر کے قربان کر کے قربانیاں دے کے کہتے ہیں. لیکن محبوب آپ اعلان کرو نہر آپ نے بھی کرنا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے؟ قل ان صلاتی، جیسے میرا قیام رب کے لیے، میرے رکوع سجدے تشہد رب کے لیے، وہ نسکی، میری قربانیاں بھی رب کے لیے، میری زندگی کا ایک ایک پل بھی رب کے لیے، مجھے موت آئے تو میری موت بھی رب کے لیے. اخلاص، قربانی کا یہ مقصد، قربانی کی یہ حکمت، قربانی کا یہ فلسفہ، قربانی کی یہ تاریخ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. اور اسے پھر جو ہے وہ سنت بنا کر کے جیسے پیش کیا گیا، یہ پیغمبر نے خود فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے، براء ابن عازب راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی ان اول ما نبدأ به، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، ہم سب سے پہلے جس چیز کا آغاز کریں گے فی یومنا ھذا، ہمارے اس عید کے دن میں، ان نصلی، ہم نماز پڑھیں گے. پہلے نماز، حکم کیسے ہے؟ فصلی لربک وانحر، پہلے نماز پھر قربانی. تو یہاں نکتہ سمجھ لیجئے، جتنا زور ہم قربانی پہ دیتے ہیں پورا سال شاید نماز پہ نہیں دیتے. اللہ نے کہا پہلے نمازی بنو پھر قربانیاں دینے والے بنو. اور ماشاءاللہ قربانی کوئی پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھتا، نو پرابلم، قربانی چلے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ثم نرجع، پھر ہم لوٹیں گے، فننحر، پھر ہم قربانی کریں گے. فمن فعلہ، جس نے یہ کام کر لیا، فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت قربانی کو پا لیا. یہاں رسول اللہ علیہ وسلم نے لفظ سنت اپنی سنت بولا ہے. ابراہیمی سنت بھی پیغمبر کی سنت بن گئی، اور اس سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دینے کے ساتھ اسے امت مسلمہ کی بھی سنت قرار دیا ہے. یہ ہماری سنت اور طریقہ بھی ہے، یہ ہمارا طریقہ بھی ہے. پیام سنیے، صحیح البخاری ہے، کتاب الاضاحی ہے، جناب انس راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا، فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، یہ اس کا صرف ایک عام گوشت ہے جو اس نے گھر کے لیے کیا ہے. وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، جس نے نماز پڑھ کے پھر قربانی کی، فَقَدْ تَمَّ نُسُكُ،
اس کی یہ قربانی رب کے لیے قبول ہو گئی. وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے مسلمانوں کے طریقے اور سنت کو پا لیا. تو یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی، پیغمبر آخر الزماں کی سنت بھی، اور امت مسلمہ کی سنت بھی. اور اس قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے اور اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. اس کی ایک اور بہت بڑی دلیل، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم. لوگوں سن لو، جانور ذبح کروانے یا نہر کروانے کا مقصد نہ اس کی کھالیں میرے پاس، نہ گوشت پوست میرے پاس، نہ اس کے ہڈ گڈ میرے پاس، نہ اس کا خون مجھے پہنچنا ہے. لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم. مجھے تمہارا تقوی چاہیے کہ جانور کی جھکی گردن کو لے کے تم بھی جھک جاؤ. جیسے خاموش تمہارے آرڈر کے سامنے وہ ہے، تم بھی میری حکمتوں اور حکم کے سامنے اگرچہ چونکہ چنانچہ مگرچہ حاشیہ نشینی نکتہ چینی اعتراضات شکوہ جواب شکوہ سنبھال کے رکھو اپنے پاس. سیکھنا ہے تو یہ سیکھو. میں تمہیں بھی گنگ بنا سکتا تھا، بے زبان بنا سکتا تھا. میں تمہیں بھی تمہاری جگہ کی بجائے اس جانور کی جگہ پہ لا کے لٹوا سکتا تھا، لیکن شکر کرو کہ میں نے تمہیں انسان بنایا. مجھے تمہارا تقوی چاہیے، جو میں کہوں وہ کرو، جس سے روکوں رکو. یہی ہے تقوی. تقوی صوفی بن کے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے سر پہ رومال ٹوپی رکھ کے یہ جو ہے اللہ کرنے کا نام نہیں ہے. پوری زندگی بندگی میں گزارو، جو حکم دوں وہ مانو، جس سے روکوں رک جاؤ. یہ تقوی ہے. اور یہ میں تمہیں قربانی کے ذریعے سکھانا چاہتا ہوں، کوئی اور مقصد نہیں ہے. گوشت تم نے کھانا ہے اور واقعی ہم ہی کھاتے ہیں. کھا لیں، تم ہی نے لینی دینی ہے، ہم ہی لیتے دیتے ہیں. باقی رہ گیا معاملہ خون، وہ مٹی میں ڈال دیتے ہو، نالیوں میں بہا دیتے ہو. میرے پاس تو نہیں آ رہا، مجھے کیا ملا یہ کروا کے؟ جانور بھی میرا، بنایا بھی میں نے، دیا بھی میں نے، پیسہ بھی میرا، عطا بھی میں نے کیا. میں نے صرف اتنا کہا کہ تیرا دل دیکھیں گے کہ کیا کرتا ہے دیتے ہوئے تیرا دل کیا ہے وہ ہم نے دیکھنا. اس کا امتحان، اس میں تو پاس ہوتا ہے کہ نہیں. جا ہم نے یہ بھی معاف کیا کہ ہم آگ کو بھیج کے بھی یہ تیری دنیا کے سامنے جو کیفیت ہے وہ بھی تیرے پردے رکھتے ہیں. میرے پیغمبر کی دعا ہے. میں ستیر ہوں، تیرے سے اپنے پردے نہ رکھے جائیں الگ بات ہے. اللہ جی کرے کیا؟ فرمایا سنیے، جناب مخنف راوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو داود کے یہ لفظ ہیں، مسند امام احمد میں، ابو داود میں، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں روایت موجود ہے. علامہ البانی نے اسے حسن کہا ہے. آپ نے اعلان فرمایا، یا ایھا الناس، لوگو، یا ایھا الناس، لوگو. اب ان لوگوں میں اگر آپ کسی دوسرے کو لوگ نہیں سمجھتے، خود کو تو سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے، میری مسجد والے جنتی ہیں، میرے مسلک والے جنتی ہیں، باقی سب جہنمی ہیں. ریت یہ چلی ہے. معذرت، یہاں میرے پیغمبر کہہ سکتے تھے، یا ایھا المومنین، او مومنوں کی جماعت، یا ایھا المسلمون، مسلمانوں کی جماعت، اے گروہ فلاں، یا معاشر المہاجرین، یا معاشر الانصار. کہا نہیں، یا ایھا الناس، لوگو، ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ. اللہ نے جن کو مالی طاقت اور ہمت دی ہے تو ہر گھر کے اوپر ایک قربانی فرض ہے. فرض کتنی ہے؟ صرف ایک. گھر کے فرد کتنے ہیں؟ 100 بھی ہوں تو قربانی کتنی ہے؟ فرض ایک ہے. فرض قربانی ایک ہے. پھر سن لے، ایک ہے جناب، ایک ہے، صرف ایک. فرض ایک ہے. مال ہے تو یہ قرض ہے، مالی عبادت ہے. اگر مال نہیں ہے، ذوق اپنی جگہ، شوق اپنی جگہ، بھوک اپنی جگہ، تڑپ اپنی جگہ. پرسوں ایک جگہ جانا ہوا تو کہہ رہے تھے، پروفیسر صاحب رب نے پردے رکھے نے، رب دا شکر ہے. 10 سال ہو گئے نے، پورا سال تے گوشت چکھنا دور دی گل ہے، قربانی والے دن بھی نہیں کسے پوچھے. ایسے گھر ہیں، ایسے لوگ ہیں جہاں، کیونکہ ہماری حالت یہ ہے، جب لوگ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ابھی کی نہیں، ٹھہر کے آنا. جب ٹھہر کے آتے ہیں اسی وانڈ دیتا ہے نہیں. اور میرے خیال میں یہ بھی ریت چلی ہے
کہ جنہ چنگا چوکھا ہے وہ پہلے آپ دے کے تلی کلیجی جو موٹیاں موٹیاں عزائے رئیسہ وہ ہم نے کھانے ہیں. غریب ترستا ہے, نہیں ملا اسے کبھی. میں نے ویسے کبھی کہا تو نہیں, لیکن یہ پرسوں والا واقعہ سن کے دل کر رہا ہے کہ اللہ اگر آپ میں سے صاحب حیثیت کوئی انفرادی طور پہ قربانی کسی گھر کو بھیجنا چاہیں تو میرے سے رابطہ کر لیں. بہت لوگ ہیں ایسے. حضرات آپ نے کہا ایک قربانی, جی ایک قربانی فرض ہے, اب کیا کریں؟ علاقے میں رہائش کر رہے ہیں, سفر میں ہیں, قربانی کریں. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے, جناب ابن عباس راوی ہیں, کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحی, سفر میں عید آ گئی, فاشترکنا فی البقرۃ السبع, گائے میں ہم نے 7 حصے ڈالے, وفی البعیر 10, اور اونٹ میں 10, اونٹ میں 10 حصے. سفر میں ہے, گوشت کی ضرورت بھی تھی, جانور بھی تھے, موقع بھی تھا. آپ نے یہ نہیں کہا ہم تو مسافر لوگ ہیں, وہاں بھی قربانی کری ہے. یہ ترمذی میں موجود ہے حدیث, امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. میت اس دنیا سے چلی گئی ہے, قربانی کریں کہ نہ کریں ہر سال سوال ہوتا ہے, ہر بندہ پوچھتا ہے, اور ہم بڑے زندہ دل لوگ ہیں, بڑے زندہ دل لوگ ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا, بے شمار گھروں کو جانتا ہوں کہ جو قربانی سے 1 مہینہ پہلے ابا سے لڑتے تھے. صاحب حیثیت ہیں, مالدار ہیں, پیسہ رکھتے ہیں, ہر اللہ تللے پہ لگتا ہے, نظر آتا ہے, لیکن جب قربانی آتی ابا اسی ماڑے ہیں, قربانی لے دے, قربانی لے دے. اور پورے سال میں ابا قربانی کی عید پہ نظر آتا تھا. جب زندہ تھے تو کئی لوگ گھر جانتا ہوں جنہوں نے ماں باپ کے گھر جا کے قربانی کا گوشت دینا بھی مناسب نہیں جانا. آج مر گئے ہیں, چلے گئے ہیں, تو سوال پوچھتے ہیں جی ابے لو قربانی کر لیے ہو جاندی. کیا خوب کہا تھا کسی نے, یہ جو جتنے پھل سجا کے کل تیجے ساتے 10ویں 40ویں پہ بیٹھے ہو برسی پہ نا, کاش آپ نے زندگی میں اپنے ماں باپ کو یہ کھلائے ہوتے. تو رب بھی تقدیر کے 2 پہلو رکھتا ہے, تقدیر میں لکھا ہے, تقدیر معلق بھی ہے, تقدیر مبرم بھی ہے. عمر اتنی ہے یا اتنی دوں گا یا اتنی دوں گا, اولاد خدمت اچھی کرے گی, سنبھالے گی, عمر لمبی کر دوں گا کیونکہ صلہ رحمی ہے. 70 سال, اور اگر بے قدرہ کر دیا گیا بوڑھا تو ممکن ہے 37 سال میں بھی اٹھا لوں, ممکن ہے چھوٹی عمر میں اٹھا لوں. کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے تقدیر کو؟ جب زندہ تھے تو حالات تکلیف دہ تھے, زندہ ہیں تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا, مرے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا. قربانیاں کر لیں جی, کر لو, کس نے روکا ہے؟ وہ جی حدیث سے ملتا ہے کہ حج مال پیسے والی عبادت ہے, زندگی میں اس نے کرنی تھی, اس پہ فرض تھی, پیسہ تیار تھا, حالات خراب ہو گئے, مجبوری بن گئی, نہیں جا سکا. جیسے ایام کرونا میں کتنے سارے حجاج حج سے رہ گئے, عمروں سے رہ گئے. اب کیا ہے, وہ اس دنیا سے چلے گئے, آپ پہلے اپنا حج عمرہ کر چکے ہیں تو ان کی طرف سے حج بدل کر لے, مالی عبادت ہے, ان پہ فرض تھی, ٹھیک ہے. قربانی بھی اگر ایسے ہی فرض تھی, کرنا بھی چاہتے تھے, پیسہ بھی نکالا تھا, نہیں نکال سکے, اللہ کو پیارے ہو گئے, ان پہ اب فرض نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ کہہ چکے تھے میں نے کرنی ہے تو ان کے پیسے سے کی جا سکتی ہے, حرج کوئی نہیں. لیکن یہ جو ہمارے یہاں طریقہ ہے, اے ابو دی اے امی دی, خاص کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. ہر گھر والے ایک جانور لے کے, جتنا بڑا ہو چھوٹا ہو, جتنی ہمت حیثیت ہے, اس کی قربانی کریں گے تو یہ سب کی طرف سے ہو جائے گی, ابو امی کی طرف سے بھی ہو جائے گی, فوت شدگان کو بھی اتنا اجر اور ثواب مل جائے گا. آپ نیت کریں یا نہ کریں, اور اللہ کی وسیع چیز کو محدود کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا. جب گھر میں کہا جاتا ہے نا جی آ قربانی ابو والوں ہے, ماں نا کتے نہ کتے اندروں ڈوب جاندی ہے. ہم نے اپنے گھر میں یہ دیکھا ہے, پتہ نہیں تھا مسئلے کا. ابو کہتے ہیں کہ قربانی اس سال میرے والوں ہے, امی نا بالکل بجھی سی, تو میں نے پوچھ لیا ماں جی کی مسئلہ؟ کہندے پت میرے چ ہمت ہوندی تے ممی کر دی, ابا تہاڈا کرن ڈیا ہے, ہن یہ تے اودے والوں ہے نا, اسی تے رہ گئے. ایک وقت آیا کہ ایک گھر میں نے دیکھا 4 بھائی لڑ رہے ہیں. کیا ہوا ہے؟ واری ساڈی سی, ابے نے قربانی اس دفعہ چھوٹے والوں کرتی.
بھئی کیوں اس طرح کی تفریق ڈالتے ہیں؟ علی کل اہل بیت، ہر گھر والوں پہ قربانی ہے. ایک کرو گے جتنا ثواب باپ کو اتنا ماں کو، جتنا شوہر کو اتنا بیوی کو، جتنا بیٹی کو اتنا بیٹے کو، جتنا بڑے کو اتنا چھوٹے کو، جتنا زندہ کو اتنا فوت شدگان کو. یہ تمہاری نیکی صدقہ جاریہ بن کے آدم علیہ السلام تلک جتنے آباء و اجداد ہیں اللہ ان کے کھاتے میں ڈالیں گے اور تمہارا اجر بھی کم نہیں ہوگا. تو وسیع چیز کو محدود مت کریں اور اس سوال کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں. میت کی طرف سے قربانی کی جو دلیل دی جاتی ہے وہ جی حدیث میں ہے، واقعی ہے حدیث میں، کیا ہے وہ ذرا سن لیں. سید عائشہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کری اور حکم دیا ہمارا بکبشن کہ ایسا بکرا لایا جائے، مینڈا لایا جائے، اکرن سینگ ہوں، یطؤ فی سواد چاروں پاؤں کالے ہوں، ویبرق فی سواد نیچے والا جو حصہ ہے نا وہ بھی بلیک ہو، وینظر فی سواد آنکھیں بھی سرمیلی ہوں اور وہ جگہ بھی کالی ہوں. ایسا جانور بہت کم ملتا ہے لیکن کمال کا حسین ہوتا ہے. اس کا آرڈر دیا، فأتي بہ لایا گیا، قال لها یا عائشہ ہلمی المدیہ، عائشہ چھری پکڑائیں، کہتی ہے میں چھری لے آئی. آپ نے چھری دیکھی اور کہا اشعدیہا بحجر، اشعدیہا انہوں چنگی طرح تیز کر. تیز کیا، میں نے کری، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑائی. وَأَخَذَ الْقَبَشِ آپ نے چھترے کو پکڑا اور اس کو فَأَزْجَهُ لٹایا. ثم قال پھر کہا بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے، اللہم تقبل من محمد، اللہ اپنے بندے محمد سے قبول کر، وآل محمد، آل محمد سے قبول کر، وامت محمد، امت محمد سے قبول کر. ثم ضحى بہ پھر آپ نے اسے قربان کر دیا. اس سے دلیل لی جاتی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی جائز ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، آپ کی آل زندہ ہے، امت کے زندہ لوگ بھی ہیں، تو امت میں فوت شدگان بھی تو ہیں. آپ نے فوت شدگان کی طرف سے بھی کر دیے. جب آپ نے کر دیے تو پھر آپ کو مجھے کیا ضرورت ہے؟ اور جو زندہ تھے اس وقت جو قیامت تک آنے تھے ان کی طرف سے بھی کر دی ہے. مبارک کو جو نہیں کر سکتا آپ نے اس کی طرف سے کر دی ہے، اور کیا چاہیے؟ تو کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ او بھائی بڑا واضح مقصد تھا، اللہ میں بھی کر رہا ہوں میری بھی قبول کر، میری آل میں سے بھی لوگ کر رہے ہیں وہ بھی قبول کر، میرے اصحاب کر رہے ہیں وہ بھی قبول کر، اللہ میرا امتی جب جب جہاں جہاں کرے قبول کر. تو یہ قبولیت کی دعا ہے. یہ آپ نے تھوڑا کہا ہے کہ میری طرف سے بھی، ہم سب کی طرف سے بھی. یہ کہا ہے کہ جو جو قربانی کر رہا ہے اللہ قبول کر. یہ ہو سکتا ہے. باقی استطاعت کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں کرتا، امام البانی رحمہ اللہ نے سنن ابن ماجہ کی روایت کو حسن کہا ہے کہ یاد رکھو قربانی کی ہمت بھی رکھتا ہو اور پھر جو ہے وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، پھر وہ عید پڑھنے بھی نہ آئے. کیا ضرورت ہے عید پڑھنے کیوں آیا؟ تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے توبیخ کی، ہمت ہے، صاحب استطاعت ہے، اور پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو کرنی چاہیے. باقی رہ گیا کہ قربانی کرنے والا ذی الحجہ کا چاند دیکھ کے اپنے بالوں کو، ناخنوں کو پہلے کٹوا لے، تب نہیں چھیڑے گا. اور یہ امام مسلم ام سلمہ سے روایت لے کر کے آئے ہیں کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی نے قربانی کرنی ہو تو اپنے بال اور اپنے ناخن روک لے اور قربانی کرنے کے بعد ان کو کاٹے. قربانی جو ہے وہ نماز عید کے بعد ہوگی، پہلے نہیں ہوگی، وضاحت کی جا چکی ہے. قربانی کے جانور کی عمر خریدتے ہوئے یہ بھی دیکھ لینا، کچھ شرطیں ہیں موٹی موٹی، وہ دیکھ لینا. پچھلے سال حسن اتفاق سے مکو آنا سے ایک دوست نے رات کو میسج کیا کہ ایزی جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا جی فرمائیں. تھوڑی دیر کے بعد تصویر آ گئی ہے، تصویر ویکھ کے دسیا جے بکرا قربانی تے لگ جاؤ. میں نے تصویر دیکھی ذرا زوم کر کے تو کان تھوڑا سا نا چیرا ہوا تھا. میں نے انہیں میسج کیا کہ ذرا اپنی تصویر بھیجا جائے. یہ میں کسی وجہ سے کرتا ہوں. اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے الشیخ عبداللہ بہاول پوری رحمہ اللہ پر. میں یہ واقعہ کئی دفعہ کوٹ کر چکا ہوں. میرے فرسٹ کزن کو ایمبیسی سگریٹ، وہ پیتا نہیں ہے، اس نے وہ کہیں وہ پنا سا ملا نکال کے فل کیا بھیج دیا، اس کی گاڑی نکل آئی. اب کسی نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، فتویٰ لے لے. فتویٰ لینے بہاول پور چلا گیا جہاں آج الشیخ عبد اللطیف میرے کلاس فیلو ہیں، حافظہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں.
وہاں شیخ عبد الرحمن مکی تھے. کہتا ہے میں نے جا کے پوچھا کہ سر ایسے میری گاڑی نکلی ہے, میرے لیے حلال ہے؟ مجھے پوچھتے ہیں نماز پڑھنا ہے. کہنے لگا جی میں تھوڑا کچا ہوا, تھوڑا شرمایا گھبرایا, پھر کہہ دیا نہیں. کہتے پوت تیرے لیے سارا کچھ جائز ہے, تیرے لیے جائز ہے. میں نے جب تصویر منگوائی تو پریشان ہو گیا. فیصلہ آبادی سمجھ تو جاتے ہیں ماشاءاللہ, بڑے تیز ہیں اس معاملے میں کہ آگے کیا ہونے والا ہے, کیا کہنے والے ہیں. کہندا جی انہوں کی کرنا جی. میں کہ یار بھیجتے صحیح ذرا, میں پچھاڑیا نہیں بندہ کون ہے, پوچھن کون ڈیا. وہ جی تھوڑے پیچھے جمعہ پڑھی دا. میں کہ جی ویلکم, لیکن بھیجو تو صحیح تصویر. جب تصویر بھیجی تو میں نے کہا آپ کے لیے دونوں کان بھی کٹے ہوئے ہوں تو جائز ہے, لے لو. یہ کی مطلب ہوا جی؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور میں تو 100 شرطیں دیکھتے ہیں, جس کی قربانی ہونی ہے اور جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے کوئی شرط نہیں, اس کے لیے کوئی شرط نہیں. اس کا تھوڑا سا کان چیرا ہوا ہے تو دیکھ رہے ہو, لگے گا کہ نہیں؟ ایتھے ماشاءاللہ پورا اللہ نو پیارا ہے تو تیرے لیے سارا کچھ جائز ہے. سر جی ماشاءاللہ اللہ خیر کرے. ٹھیک 2-2.5 مہینے کے بعد یہاں مل کے گیا. کہندے جی ادوں یہ سٹ نہ ماری ہوندی تو شاید میں ساری زندگی نہ رکھدا. سر جی یہ چوٹ نہیں ہے, یہ پیار ہے. یہ ہر بندے کے ساتھ ہم کرتے بھی نہیں, سب کو کہتے بھی نہیں. جسے پیغمبر کی حیا نہ ہو وہ ہماری کیا کرے گا؟ لیکن کہیں امید ہوتی ہے, کہہ لیتے ہیں, لیکن کسی انداز میں کہ سانپ بھی مرے لاٹھی بھی بچے. چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں, آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں. ہاں ہاں جانور ضرور چیک کیجئے گا, لیکن پہلے اپنے آپ نو چیک کر کے جایا جائے. چلے گا؟ اب مجھے قربانی کی شرطیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں. کان کٹا ہوا نہ ہو, کانا نہ ہو, بھینگا نہ ہو, لولا لنگڑا نہ ہو, لاغر نہ ہو, یہ چیز نہ ہو, وہ نہ ہو, ٹھیک ہو گیا, چلے گا. جس کو توحید اور سنت کا پاس ہے یہ شرطیں اس کے لیے ہیں, جسے نہیں پاس وہ دلی سب جائز ہے, جو مرضی کرے. اور بے شک دنیا کو بتا دینا کہ یہ فتویٰ کسی نے دیا تھا. بہرحال عمر 2 دانتا ہو. 2 دانتا سمجھتے ہیں؟ پلاس نہ لے کے موسم تو پہلے مہنگا بیچن لی نہ توڑیا ہوئے, قدرتی طور پہ ایک دانت ٹوٹ گیا ہو, یہ بھی 2 دانتا ہوتا ہے. دوسرا ٹوٹ گیا ہو اور پھر وہ دونوں دانت نکل رہے ہوں یا نکل آئے ہوں, یہ ہے مسنہ 2 دانتا. اگر اس سے چھوٹی عمر کا ہے لیکن قد بڑا ہے. بابا جی سے پوچھا گیا کہ بڑا تگڑا بکرا ہے, 3-4 بکریاں دے برابر دا ہے, تے کر لواں. تے کہن لگے بہو ایک گل سن, اصول یاد کر لے. بکرا اللہ نے پیدا کر کے آدم علیہ السلام تو پہلے جنت چ رکھیا ہوئے تے آدم علیہ السلام نے چرایا ہوئے, تے فرشتیاں نے رکھوالیاں کیتیاں ہون, تے جے او دے حالے تک 2 دند نہیں نہ ٹوٹے, 2 دانتا نہیں ہویا, مسنہ نہیں ہویا, تے نہیں لگنا. یہ شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے. الا ان یسر علیکم, 2 دانتا ملنا منڈی میں ناپید ہو جائے, میسر نہ ہو, ملے نہ. پھر کہا ہے کہ بھیڑ کا بچہ 6 ماہ کا, سال سے چھوٹا, وہ آپ لے لیں. یہ ایک مشروط ہے کہ جب مارکیٹ میں 2 دانتا میسر نہ ہو, جنہوں دوندا کہیں دے جے, دوندا یہ ہونا چاہیے. اگر یہ پتہ چل گیا ہے, اگلا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جانور آنڈل ہو, بو بکرا ہو یا خسی ہو, نر لگے گا یا مادہ لگے گا؟ نر اور مادہ دونوں لگتے ہیں, لیکن ہم مادہ اکثر نہیں کرتے کہ پتہ نہیں ہوتا کہیں حاملہ نہ ہو. اور اگر لیا ہو, حاملہ نکل بھی آئے, پتہ نہ چلے, آپ نے ذبح کر لیا ہے, ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ سے بچہ نکل آئے, تو یہ دونوں حلال ہے. اور ماں کا ذبح کرنا, بچے کا ذبح کرنا ہے, دل مانے تو. اگر دل نہ مانے, یہ فتویٰ حلال طیباً, حلال وہ ہے پاکیزہ, دل مانتا ہے تو بسم اللہ. نہیں تو لوگ اکثر اس طرح کی بکری کا گوشت نہیں کھاتے کہ کہیں دے یار دے کچا جا گوشت ہے, یہ مسئلہ ہے, خون کچا ہے, وہ پرابلم ہے. ٹیسٹ وہ نہیں ہے, وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن قربانی لگتی ہے, نر ہو یا مادہ ہو. اور اگر نر ہے تو خصی ہونا عیب ہے یا خوبی ہے؟ خصی ہونا جانور کا
انسانوں میں یہ عیب ہے، جانوروں کے اندر کسی بھی جانور کے گوشت کو صاف پاکیزہ عمدہ بنانے کے لیے، خوشبودار بنانے کے لیے اس کو آنڈل سے یا اس کو جو ہے وہ بو بکرے سے نکال کے خصی کیا جاتا ہے، تو یہ اس میں خوبی ہوتی ہے۔ باقی رہ گیا کچھ احباب منع کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، کریں منع، کہا جا سکتا ہے نہیں دل کرتا، زبردستی نہیں، لیکن کسی دوسرے پہ انگلی اٹھائیں تو اس کی گنجائش نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع الزوائد کے اندر یہ روایت موجود، امام البانی نے حسن کہا ہے، اسی طرح جو ہے وہ ابو داود میں، ترمذی میں، نسائی، ابن ماجہ سب میں ہے کہ آپ نے خصی جانور کی قربانی کی۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبش، آپ قربانی کرتے ہیں، ایک مینڈا ہے، اکرن سینگوں والا ہے، فہیل ہے، ینظر فی سواد ویاکل فی سواد ویمشی فی سواد، آپ نے وہ بھی کیا ہے جو خصی نہیں ہے، فہیل ہے، اگر اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، سنبھالا ہوا ہے، پالا ہوا ہے، اس کے گوشت میں سمیل نہیں ہے، چلے گا۔ اور اگر آپ نے خصی والا لینا ہے تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مینڈے لائے گئے، دونوں جو ہیں موٹے تازے ہیں، عظیمین موجوعین، دونوں خصی ہیں۔ آپ نے ایک کو لٹایا اور کہا بسم اللہ واللہ اکبر ان محمد و امتہ ومن شہد لک بالتوحید، اللہ جس نے بھی تیری توحید کی علمبرداری کی ہے، اللہ اس کی قربانی کو قبول کر لے، میری قربانی کو قبول کر لے، میری آل کی قربانی کو قبول کر لے، اور جس نے میری رسالت کی گواہی دی ہے اللہ اس کی بھی قربانی کو قبول کر لے۔ تو حاملہ جانور کا میں ذکر کر چکا، اسی طرح جن جانوروں کی قربانی نہیں ہے ان کے اندر یک چشم کانا، یا اسی طرح واضح مریض، یا وہ واضح طور پہ لولا لنگڑا، یا جس کی ہڈیوں کے اندر جو ہے وہ مکھ یا گودا نہیں ہے، تو یہ وہ جانور ہیں جن کے کان کٹے ہوئے یا اندھے، یا اسی طرح دیگر شرطیں لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں۔ سینگ جانوروں کے اکثر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک جانور ہے مینڈا، جسے سریکی میں جنوبی پنجاب میں گھٹا کہتے ہیں، کٹا نہیں، خاص لب و لہجہ گھٹا، ٹکرے مارنے والا جانور، نیٹ کے اوپر اس کی بے شمار موویز ہیں، اور اتنی ظالم ترین ٹکرے مارتا ہے، اور شاید انہی جانوروں کے بارے میں آیا ہے کہ کوئی ٹکر سے مر جائے تو وہ بھی جانور حرام ہوگا، ذبح نہیں کیا گیا، تکبیر نہیں پڑی گئی، خون نہیں بہایا گیا، ٹکر ماری ہے، دماغی چوٹ لگی ہے، مر گیا ہے۔ وَالنَّتِيحَ، اسے نتیحہ بولا گیا، یہ جانور بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے، اور ان کے اکثر سینگ ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کیونکہ ایسا واضح حرج ہے، جانور قربانی کے لیے لیا تھا، خریدا تھا، اور اس میں نقص پیدا ہو گیا، بالکل صحت مند تھا، صحیح تھا، شرطیں پوری تھی، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، سینگ ٹوٹ گیا ہے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے، حادثے میں کوئی پرابلم آ گئی ہے، اگر آپ چینج کر سکتے ہیں تو الحمدللہ، نہیں تو لینے والا جانتا ہے کہ اس نے میرے لیے یہ خاص کیا تھا، بے عیب چنا تھا، وقتی عیب آ گیا، اب اس کے حالات نہیں ہیں تو انشاءاللہ اللہ قبول کرنے والا ہے۔ زیادہ چکروں میں مت پڑیے، اور قربانی کے 4 دن، یہ 10 تاریخ، 11، 12 اور 13 ایام تشریق، دل مانے تو ٹھیک، نہیں مانتا تو پیغمبر کی سنت ہے اور طریقہ ہے، باقی افضل 10 کو ہے۔ آپ نے 100 کے 100 اونٹ جو ہے وہ نار 10 تاریخ کو کیے تھے، کیونکہ یہ ایام ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو افضل ترین ہے ان میں آتا ہے، 25 25 25 کر کے 4 دن آپ وہاں رکے تھے، تو 4 دن کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایک ہی دن یہ کروا کے ثابت کیا کہ افضل ترین قربانی وہ ہے جو پہلے دن کر لی جائے۔ یہ نہیں کہ کل پھپھو آئے گی، پرسوں خالہ آئے گی، چوتھ کو یار بیلی آئیں گے تو ایک ایک جو ہے وہ رکھتے جائیں، کرتے جائیں، کر پہلے لیں اور پھر جا کر کے اس کو آخر میں جس طریقے سے آپ مناسب سمجھیں۔ اور باقی رہا کہ اس کے اندر مزید جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں رکھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور ان کی عظمتیں، اور توحید اور قربانی کے لیے جو بیسک شرطیں ہیں کہ انسان موحد ہو، توحید کا علمبردار ہو، کیونکہ قربانی سبق ہی توحید کا ہے، وحدانیت کا ہے، اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ میری قربانی بھی قبول کر، میری آل کی بھی قربانی قبول کر، اور میری امت سے جو بھی تیری توحید کو ماننے والا ہے اور میری رسالت کو جاننے والا، عزت آبرو کرنے والا اور میرے بلاغ کو تسلیم کرنے والا ہے، اللہ اس کی بھی قربانی قبول فرما لے۔ تو انشاءاللہ قربانی کا اصل مقصد، اصل مدعا، اصل فلسفہ، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے، جو حکمت ہے،
وہ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید اور وحدانیت اور کبریائی کا اعلان ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کی تکبیر ہے، بسم اللہ اللہ اکبر ہے، اور یہ جانور کو لٹا کے گلے پہ صرف چھری چلانا نہیں ہے، اپنی تمام تر خواہشات کو ذبح کرنا بھی قربانی ہے کہ جو توحید و سنت کے خلاف ہوں اللہ عمل کی توفیق دے، اور جن لوگوں کو اللہ نے ہمت دی ہے ان کی قربانیوں کو قبول کرے، اور جن کے پاس یہ ہمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق اور ہمت دے کہ وہ آنے والے سالوں میں اس کے ساتھ جڑ سکیں۔ ایک عام چیز یہیں پہ کہ اگر میرے اوپر قرض ہے، یہ سوال کامن ہے اور اکثر آتا ہے، مجھے پتا ہے کہ اگر میں 1 لاکھ قرض لے لوں تو 2-3 مہینوں میں ادا کر لوں گا، تو کیا میں قربانی کر سکتا ہوں؟ جی کر سکتے ہیں، فرض نہیں ہے آپ پہ، فرض تبھی ہے آپ مقروض ہیں، اگر مقروض پہ قربانی نہیں ہے، پہلے قرض دے پھر قربانی کرے، لیکن یہ معاملہ نیتوں کا ہے، قرض ادا ہو سکتا تھا، بعد میں بھی دے سکتا تھا، قربانی کر کے بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس نے بہانہ بنانا ہے تو اس کے من کا معاملہ رب سے وہ جانے، لیکن فتویٰ یہی ہے کہ مقروض پہ قربانی نہیں ہے، قرض کی ادائیگی پہلے ضروری ہے۔ اگلی بات، میں مقروض ہوں، میں مقروض نہیں ہوں، میں نارمل چل رہا ہوں لیکن قربانی کرنا چاہتا ہوں، یہاں 2 مقصد ہیں، محلے میں ناک نہ کٹ جائے، بچے کیا کہیں گے، بھئی ساری دنیا جو مرضی کہتی ہے پرواہ نہیں کریں، یہ دیکھیں کہ تیرا رب کیا کہتا ہے، تقویٰ کیا کہتا ہے، اس لیے کرنی ہے تو رہنے دے۔ اگر خالصتاً من ہے کہ نہیں رب یہ تیرے لیے میں نے دینی ہے، باقی بھی تو اپنے دنیا کے معاملات قرض اٹھا کے کرتا ہوں، تو اللہ توفیق دینا، میں خلوص نیت سے تیرے لیے لے کے کر رہا ہوں، قبول کرنا اور ہمت دینا۔ اور ایسے بڑے سارے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جو 2 مہینے کے بعد پیسے جمع کروا چکے ہوتے ہیں، یہ جتنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ ہماری جتنی بھی قوم اس وقت حج پہ ہے، گئی ہوئی ہے، اللہ ان کی اس عبادت کو، جامع العبادات کو جو ہے وہ قبول کرے، اللہ حرمین الشریفین کی بھی حفاظت فرمائے، اور امت مسلمہ کی اللہ جو ہے وہ قربانیوں کو قبول کرے۔ وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ احباب گرامی، اللہ تعالی اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ الحمدللہ پورے سال میں کوئی نہ کوئی انسانوں کے لیے رحمت کا، بخشش کا، مغفرت کا بہانہ بنائے رکھتا ہے۔ تو وہ ایام بھی آنے والے ہیں جن کو سال کے سب سے افضل دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کہتے ہیں، ان کے لیے بھی تیاری جاری و ساری رکھی جائے۔ یوم عرفہ کا روزہ آ رہا ہے جس میں گناہوں کی بخشش کے بہانے، وہ عرفات کا دن، وہ گناہوں کی معافی، یہ قربانیاں، یہ سارے معاملات اللہ کے ساتھ ہمارے جڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خلوص بھی عطا کرے، تقویٰ بھی دے۔ ایک بڑی اہم چیز کہ جانور یا ذبح کیا جائے گا یا نہر کیا جائے گا۔ اونٹ کو نہر کیا جائے گا، کھڑا کر کے بایاں پاؤں باندھ کے، اگلا گھٹنا، تیز ترین دھاری دار آلے سے یہ حصہ کٹ کیا جا سکتا ہے، اس کا یہ والا حصہ سینے کے اوپر، نہر بالکل نارمل اور کمزور ہوتا ہے، جیسے ناریل میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے بڑا ایزیلی آپ اسے کھول سکتے ہیں، حالانکہ وہ بڑا ہارڈ ہے۔ یہ اونٹ بڑا ہارڈ ہے، سخت جان ہے، لیکن یہ جگہ اللہ نے اس کا ویک پوائنٹ رکھا ہوا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہاں سے نہر کیا ہے کھڑا کر کے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ 63 اونٹ اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کیے ہیں، اور پھر باقی، اور عمر کے جس حصے میں کیے ہیں 60 سال کے لگ بھگ عمر تھی، ایسے کہ 63 مکمل ہونے والی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ذی الحجہ کے بعد محرم، سفر اور ربیع الاول اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خطبہ حجۃ الوداع یہ اس عمر کے حصے میں 63 اونٹ نہر کیے،
ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਊਂਠ ਕਿਤੇ ਕਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਠਾ ਕੇ कोई बांध के कोई किसी तरह पूरा मोहल्ला देखने वाला, ऊपर औरतें, वो देखता है कि मैं तो एक बच्चे के हाथ में नकेल दे के चलने वाला हूँ, आज मेरे ऊपर इतनी इजाफी सख्तियाँ किस लिए? तो बहरहाल फिर वो जब खिलाफ फितरत और खिलाफ सुन्नत काम देखता है तो ग़ुलाम महमदाबाद में मुझे अभी वो 4 कत्ल नहीं भूले जो 99 के लगभग हुए थे। मैं तब मदीना में था, खबर पड़ी तो बड़ी हैरानगी हुई, क्योंकि वहाँ हमने देखा था एक छोटा सा बच्चा भी 11 साल ऊँट को खड़ा करके टांग बांध के ऐसे कट देता है। और आपने ये काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पे भी देखी होंगी कि एक आदमी आसानी के साथ, लेकिन छुरी भी तेज़ है, साढ़े माशाल्लाह पहले जगह लभदे रहिंदे ने, फिर उत्थे नेदा रख के दूजे नूं फड़ाउंदे ने, टांगे उसकी कांप रही होती हैं, हाथ में जान नहीं होती, और उतने में पता चलता है जब ऊँट ऊपर से पकड़ लेता है या कहीं और कर देता है तो बहरहाल ऊँट नार होगा, बिठा के इसको काटा नहीं जाएगा। और बाकी जो जानवर है इन्हें ज़बह करने के लिए किबला रुख लेटाया जाएगा। मैं एक जगह गया तो माशाल्लाह कसाई खबाड़ी है, खब्बू, और उसने बकरे को दूसरी तरफ, ज़ाहिर है बायां हाथ है तो उसने इस तरफ लेटाया हुआ है। तो बहरहाल कुछ मजबूरी अल्लाह की तरफ से हो सकता है, मान लेते हैं, अगर नहीं है हाथ काम कर रहा, मुतबादल नहीं है तो बायां भी चल जाता है, जैसे दायां हाथ है ही नहीं या शहादत वाली उंगली नहीं तो फक़हा कहते हैं कि ठीक है इशारतन बायां खाने में जो इस्तेमाल होता है वो एक और बात है, लेकिन जानबूझ के नहीं। इसको सुन्नत के मुताबिक किबला इधर है, सर इस तरफ किया जाएगा, टांगे इस तरफ होंगी, जानवर को लिटा के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के उसके गले को काटा जाएगा, घुटना रख के मनका तोड़ के उसकी जो है ये वाली हड्डी इसके अंदर से वो वाइट केबल मत काटने दें, भले जितना मर्जी जल्दी हो उसको, हराम है ये जानवर, इसका दमे मसफू अंदर रह जाता है। अल्लाह ताला ने फितरत रखी है, जब ये दोनों रगे काटती हैं खून बहता है और ये स्पाइनल कार्ड अभी जिस्म के साथ है और एहसास बाकी है, इसीलिए वो निचला धड़ मारता है जोर जोर से, टांगे इकट्ठी करता है, उठता है, बैठता है, गिरता है तो खून ज्यादा से ज्यादा जो दमे मसफू और हराम है वो निकल जाता है, गोश्त पाकीज़ा हो जाता है। ये सुन्नत तरीका है। ये माना नहीं है कि ये जानवर पे जुल्म है, या कुछ लोग कहते हैं जी हाथ बड़ा भारा, बस तकबीर की थी हो गया, जानवर मुड़ के हिलया नहीं। वो असल में फन ये है कि विद इन सेकेंड उसका मनका तोड़ के उसके अंदर से वो जो स्पाइनल कार्ड है, वाइट केबल, उसको तुनका दे के छुरी से काटा जाता है तो ये जानवर बेसुध हो जाता है, निचले धड़ का उसका ताल्लुक ख़त्म हो जाता है। और उसके अंदर हाँ जिन्होंने गोश्त महंगा करके बेचना है उसमें 4-5 किलो जो है ये खून का इजाफा हो जाए, चले ये एक और बात होगी, कोई सोच होगी, लेकिन ये अल्लाह के लिए है तो इसको रसूल सल्लम के अंदाज और तरीके पे ही इंशाअल्लाह ज़बह और नहर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला मेरे वतन की हिफाजत फरमाए, इलाहुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए, अल्लाह बीमारों को शिफा दे, दुनिया से चले जाने वालों के लिए अल्लाह उनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए। और यकीनन यकीनन ये वो लम्हात होते हैं कि जब पिछले बहुत याद आते हैं कि पिछले कुर्बानी में वो हमारे साथ थे, अब नहीं हैं, उससे पिछली कुर्बानी में थे, अब नहीं हैं, चले हमने भी जाना है लेकिन अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दीजिए ताकि कल क़यामत को आवाज़ आ सके कि आ मेरे बंदे तू मेरे लिए सब कुछ छोड़ के आया है, आज सारा कुछ तेरा है, ये अर्श के नीचे साया तेरा, मेरा साया तेरा, ये अताएँ तेरे लिए हैं, ये कौसर के जाम तेरे लिए हैं, ये शिफातें तेरे लिए हैं, ये जन्नत तेरे लिए है। अल्लाह हमें उनमें से कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।